وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے، اور کہتا بہارے ہی بہارے چار سو ہے، کون آیا ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لسانی ہنسی مکھڑا بنایا ہے. تیرا روزہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے. سبحان اللہ. نہایت ہی میرے بہت ہی پیارے دین اسلام کی ترقی کے لیے نیک ارادہ رکھنے والے، اللہ کا دین پورے عالم کے اندر ترقی کر جائے، پھیل جائے، اس کے لیے اللہ مجھے، میرے مال، میری اولاد کو ذریعے کے طور پر قبول فرمائے. تمام علماء کرام، معزز، تمام مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد امیر معاویہ قاری محمد ابوبکر صاحب دامت وفیوزہم، ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا. ایک بات کی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو لیٹ میں آیا، مجھے اس بات کا بالکل دکھ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ جلسہ اپنے وقت پہ ختم ہوتا، پھر یہاں پہ اسٹیج سیکرٹری کھڑے ہو کر اعلان کرتا بھائی اب اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، تو میرے جیسے نکمے آدھے رہ جاتے، آدھے چلے جاتے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے یہ دیر اس لیے کروا دی کہ میرے بندے تم مجھے بیٹھے اتنے اچھے لگ رہے ہو، جب میرے آگے سجدہ کرو گے تو کتنے پیارے. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے. نمازیوں کے پورے بچے، بڑے بوڑھے، ان سارے نمازیوں کے ماحول میں
بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جب اللہ کے آگے سجدہ کیا اللہ پاک نے رحمتوں کا نزول پورے وجود کے ساتھ دل پر بھی اللہ نے کیا۔ تو جب تک یہ اللہ کی رحمتوں کی نزول کی یہاں آثار باقی رہیں گے، چاشنی باقی رہے گی، لذت ملتی رہے گی، تو اللہ اس کے رسول کی بات سننے کو دل بھی کرے گا، عمل کا ارادہ بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بات وہی 6 نمبر کی ہے۔ اصل کام تو بھائی ان کا تھا جو اپنا مال، اپنا جان، اپنی جان، اپنی اولادوں سے دور رہ کر کاروبار بند کر کے اللہ کے راستے میں نبی والا کام، جو ختم نبوت کے صدقے یہ کام ملا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری حضور نے اپنے کندھوں سے اتار کے ہماری جھولی میں ڈالی۔ یہ 23 سالہ زندگی کے اندر بچا میرا کچھ نہیں۔ جو میں نے ایک جماعت تیار کی تھی اس جماعت میں سے اکثر دنیا سے چلے گئے، اور جو باقی بچے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم انہیں میں گھر جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہا۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں سے الٹے پاؤں گھر کی طرف نہیں، سیدھے پاؤں جہاں تمہیں رستہ ملے۔ فلانی جگہ تشکیل نہیں کہ یہ جماعت فلانی جگہ جاوے گی، یہ جماعت فلانی جگہ، فرمایا نکل جاؤ جہاں اللہ کی مخلوق تمہیں سانس لیتی نظر آئے وہاں جا کے اللہ کا پیغام سنا دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا عمل کیا، خدا پاک کی قسم پھر مدینہ طیبہ میں جا کر سانس لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ یوں بھی نہیں کہا بھائی ہمارے میلے کپڑے دھو دو، ہمارے صاف کپڑے دے دو، بچوں سے یوں نہیں کہا، بس وہی وعدہ کر لیا۔ کملی والے واپس آ گئے، کبھی بچوں سے مل لینا، اگر اللہ کے راستے میں کہیں نہ کہیں قبر بن گئی کا ضمانت دے رہا ہوں جنت میں بعد میں جاؤ گے، تمہارے گھر والوں سے حوض کوثر پر پہلے ملاقات ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا، پھر جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں دے دینا، پھر عبداللہ بن رواحہ، ان کی سواری بڑی تیز تھی۔ جمعہ المبارک کا دن تھا، لشکر پہلے نکل گیا، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی آخری جمعہ ہے حضور کے پیچھے پڑھ لوں، آپ علیہ السلام کا دیدار بھی ہو جائے گا اور آخری نماز بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، عبداللہ بن رواحہ میں تو لشکر کے ساتھ بھیجا تھا، اللہ کے نبی دل کی تمنا تھی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ، جمعہ پڑھ لوں، مسجد نبوی کا فیض مل جائے، آپ کی صحبت مل جائے، کہ مل گئی۔ اللہ نے اس کے کرنے پر تجھے اجر دے دیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ یعنی صبح نکلے تھے، آدھا دن گزرا، فرمایا جو تم نے کام کیا اس پر تجھے اجر مل گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے تجھے اجر سے محروم رکھا، وہ تجھے جزا مل گئی، لیکن جو تیرے سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلے آدھا دن ان کو گزر گیا، پوری روئے زمین کو اللہ کے خزانوں سے بھر کے صدقہ کر دے، ان کے آدھے دن کے نکلنے کے ثواب کو بھی نہیں چھوڑ۔ بہت اونچا راستہ میرے بھائی، اس کام کو ہم نے کام سمجھا ہی کوئی۔ سکھر کے اندر جب میرا جانا ہوتا ہے اس مرد پہ نہیں گیا میں، 3 صحابہ اکرام، اور پتہ ہے عبداللہ جوہری رضی اللہ عنہ، عمر بن حبشہ رضی اللہ عنہ، ایک کا نام میرے 3 صحابہ اکرام کی قبریں بنی۔ وہاں کے جو شیخ الحدیث ہے مفتی صاحب کہنے لگے جب میرے ابا جان کا انتقال ہوا تو صحابہ کے قدموں میں کی قبر بنانے کی تیاری کی گئی۔ جب کدال لگائی تو ایک صحابی کی قبر کی مٹی تھوڑی سی کھسک گئی اور اتنا سا سوراخ ہو گیا، خدا کی قسم کہنے لگے ایسی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، کیا کہنے، اتنی تیز آندھی نہیں چلتی جتنی ان کی قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے مجھے بڑا تجسس سا ہوا، میں دن رات اسی سوچ میں رہتا یہ صحابی ہیں نہیں ہیں، تابعین ہیں کون ہے نہیں۔ کہنے لگے پھر میں نے کوشش کی، کھوج لگانا شروع کیا، تو میں نے کتاب تحریر کی، پورے پاکستان میں 450 صحابہ کی قبریں ہیں، ان کا حسب نسب شجرہ سب بیان کر سکتا ہوں کہ راستوں سے کہاں وہ آئے۔ تو کہنے لگے یہ عبداللہ جوہری رضی اللہ عنہ، میں اللہ سے بڑا مانگتا تھا یا اللہ کہ مجھے کسی طرح خواب میں ان کا دیدار کرا۔ کا ایک دن میں نے سن لی، سن تو روزانہ قبول فرما لیا۔ کہنے لگے رات کو جب میں سویا تو مجھے عبداللہ جوہری ایک ہاتھ یہاں اور ایک ہاتھ پیٹ پہ، خدر کا کرتا اور ایسی عمدہ نفیس سلائی کہ میں اس سلائی کو اپنے ذہن میں نقشہ نکال کر پورے پاکستان میں پھرا، مجھے وہ سینے والا درزی نہیں نظر آیا۔ کوئی صحابہ کے تن کے کپڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ایمان کی تو بہت ہی بڑی بات۔ جس ملک سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے نعرے ان کی قبروں میں جانے چاہیے تھے، لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے۔ یہ تو قیامت کا دن ہوگا،
جب کھڑے ہوں گے کہ یہی پاکستانی لوگ ہیں جو ہمارے خلاف گالیاں سن کے کہتے تھے ہمارا کام نہیں مولویوں کا کام، یہ آئے ہیں ہونے کے لیے۔ اگر صدیق نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا نا کہ تبوک کے میدان میں نے تن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہننا تھا، پتا میری خیرات کا کیا مون لگائے گا، اللہ کی قسم تجھے مجھے حضور حوض کوثر پر بھڑکنے نہیں دیں گے۔ نبی کی اسما، صدیق کی اسما آ گئی اور آ کر کہا یہ نشان ابھی بھی موجود ہے جو ابو جہل نے بالوں کی گتھی سے پکڑ کے مجھے زمین پہ مارا تھا، یہ پٹھا تھا۔ اور میں منہ لپیٹ کے آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے پوچھا تھا روٹی کا ٹیفن ڈبہ بعد میں کھولوں گا، تو یہ تیرے چوٹ تھا۔ آپ کا پتہ پوچھا تھا کہ جان دے دوں گی نہیں بتاؤں گی۔ اگر اسما کھڑی ہو گئی اور تیری میری بیٹی کو دیکھ کے کہا اللہ کے نبی سے پوچھ تو صحیح سر کے بال کیوں کٹوائے تھے، دوپٹہ سر سے کیوں اتارا تھا، خدا پاک کی قسم کیا پتا حوض کوثر تو دور کی بات ہے، اللہ میدان محشر بھی کھڑا نہ ہونے۔ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچا کرو کہ وہاں ہم نے نفع کتنا حاصل کیا اور ہم نے خسارہ کتنا کر دیا۔ دنیا داروں کی تو بات ہی چھوڑ دو، دیندار لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، اور اتنا مذاق کہ جب دین پڑھوا کرے تو برادری بچ، کس نے کہا تجھے برادری بچانے کو؟ بڑی گڑ کی ڈلیاں برادری تیرے منہ میں دے رہی، شادی بیاہ پہ موت میت پہ جتنا بھی اکرام کر لے کے لے کر کے جائیں گے، پیچھے ہاتھ صاف کر کے میری ماں بہن اسی دسترخوان پہ تیرے کر کے جائیں گے، اس سے کیا لینا؟ اجر اللہ سے لو بھائی، چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیو، اور چھوٹی سی برائی کو چھوٹی سمجھ کے کر نہ لیو۔ چھوٹی سی برائی کر لیں گے بھول جائیں گے، یہ نہیں بھولے گی، اتنا ساتھ چمٹ جائے گی جب تک جہنم کے دروازے پہ لا کے نہ کھڑا کر دی برائی تیرا میرا ساتھ۔ اور چھوٹی سی نیکی کو نیکی سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، کر لیو، کسی کو پانی پلا دیو، کسی کا دکھڑا سن کے کہہ دیو یار اللہ تیرا بھلا کرے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے قیامت کے دن پہاڑوں جتنے گناہ اس جملے پہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کریم اللہ ہے، فرمایا چھوٹی سی نیکی سمجھ کے بھول نہ جانا، چھوڑ نہ دینا، کر گزرنا، اللہ تمہیں موقع عطا فرما۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی دکھیارا ہو اور وہ تیرے پاس آوے اور آ کے کہے کہ بھائی میری بات سن لے، یوں نہ کہیو میرے پاس ٹائم نہیں شام کو آئیو، کھڑا رہیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بڈھی عورت کے آگے کھڑا ہو گیا، فرمایا اس کی سننے دے، اس کی تو رسول اللہ نے سنی تھی، عمر کون ہوتا ہے جس کی؟ سبحان اللہ۔ واہ واہ، ماں بہنوں دھیو ماسی اللہ دروازے اے شام کو آئیو میرے پاس ٹائم نہیں، او بھائی ٹائم تو کبھی فرشتہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا پھر بھی ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس، تو سن لیے نیکی نہیں کر سکتا، اس کا کام نہیں کر سکتا، کہہ دے اللہ تیرا بھلا کرے، میں کوشش کروں گا، میں دعا کروں گا، اور وہی کھڑے کھڑے دعا کرتے یا اللہ تجھے پتہ ہے میرے اندر تو طاقت اپنے مسئلے حل کرنے کی کوئی نہیں، اس کے کیسے اللہ تو اس کے مسئلے حل کرتے ہیں، وہ مسئلہ حل کرے نہ کرے، لیکن تو نے اس کی خیر میں اچھائی میں کلمہ کہہ دیا، قیامت کے دن جب تیری ماں تجھے دیکھ کے منہ پھیر لے گی، خدا کی قسم یہی جملہ قیامت کے دن تیرے کام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی نیکی کو سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، کر گزرنا، نیکی تمہیں نہیں چھوڑے گی جب تک جنت کے دروازے پر لا کے کھڑا نہ کر دے۔ کریم ہے اللہ۔ تو میرے بھائیوں عزیزو دوستو بزرگوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اس وقت محنت ہو رہی ہے یہ مادی اسباب کی اور دنیا پر بننے اور دنیا کے بنانے کی ہو رہی ہے، اور اس محنت کے اندر انسان کامیاب ہے۔ مولانا مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا دیکھا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا کون ہو؟ عبداللہ جوہری۔ کیوں آئے؟ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا یہیں سے نکل جاؤ، خدا کی قسم ہم نے بچوں کا نہیں سوچا، ہم نکل لیے۔ کا پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتا کہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جب یہاں آئے نہ کسی نے پانی پوچھا نہ روٹی کا نواز، بھوک لگنے کی وجہ ہماری موت کا ذریعہ بنی ہے۔ قیامت کے دن صبح صبح لسیاں پینے والے، روٹی کھانے والے،
رات کو سوتے سوتے پان چباتے چباتے منہ میں رہ جاتا ہے، قیامت کے دن پوچھے گی نہیں ہے کہ تم نے دینداری کا لبادہ اوڑھ کر، پڑوس میں مسجد تھی، 2 قدم پہ مسجد تھی، عبد الحنان قرآن سنانے آیا کرتا تھا، پھولوں کی بارش ہوا کرتی تھی، پھر بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی قریب نہ کر کے گدوڑے ٹپے شعری سنا کے چلا گیا ہمارے سے پوچھ۔ جب صحابی نے اپنے جسم سے کرتا اوپر کر دیا اور جسم پر زخموں کے نشان ہیں، بتاؤ ہم کیا منہ دکھائیں؟ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر، بھائی اللہ اکبر، بستر پر بیٹھ کے تھوڑے سے اپنے دل کی طرف توجہ کیا کرو، اور زبان کو تالو کے ساتھ جوڑ کے اور ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملا کے دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کا اللہ اللہ کرنے کو دل نہ کرے تو سمجھ لیو کہ جیب کے اندر پیسے موجود ہیں، سینے میں ایمان کو کر کے دیکھ لیو۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو علیحدہ کی نہ کرو، نیکیوں کو علیحدہ۔ اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو سونا بھائی کم کر دو۔ اگر آج کے دن میں 36 نیکی کی 50 گناہ سرزد ہو گئے تو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انتظار کر رہا ہے صبح فجر تک، یہ فرشتہ جو عصر کے وقت آیا تھا یہ انتظار کر رہا ہے کہ توبہ کرے گا میں اس کی گناہوں کو مٹا دوں گا، درجے بلند کر دوں گا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا